بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ان 30 days انگلش اسپیکنگ کورس کلاس نمبر 1۔ انشاءاللہ آپ لوگ اس کورس میں فقرے سے لے کر فر انگلش بولنے تک ٹرین کیے جائیں گے۔ اس کورس میں آپ وہ سب کچھ سیکھیں گے جو فر انگلش بولنے کے لیے ضروری ہے۔ اس میں اسینشیل گرامر ہے، سینٹینس اسٹرکچرز ہیں، ووکیبلری ہے، ڈیلی لائف سینٹینسز ہیں، پرنسیشنز ہیں، ڈیلی لائف ایکسنٹ کلاسز ہیں، کانفیڈنس بلڈنگ کے کچھ ٹپس ہیں۔ تو اس کورس میں آپ لوگ وہ سب کچھ سیکھیں گے جو آپ کو اس کورس میں بولنے کے لیے چاہیے۔ تو آج ہم اس کورس کی پہلی کلاس میں سیکھنے جا رہے ہیں کہ ایک سینٹینس کیا ہوتا ہے، اس کی کتنی ٹائپس ہوتی ہیں، اس کے کون کون سے پارٹس ہوتے ہیں، سینٹینس کو بنایا کیسے جاتا ہے۔ فرسٹ آف آل ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سینٹینس کیا ہوتا ہے۔ سینٹینس کہتے کس کو ہیں؟ A sentence is a group of words which makes a complete sentence۔ الفاظ کا ایسا مجموعہ ہے جو مکمل مفہوم ادا کرے۔ مکمل مفہوم کا مطلب یہ ہے کہ سامنے والا بول رہا ہو اور ہمیں ایزیلی اس کی سمجھ آ سکے۔ اگر ہم لکھا ہوا سینٹینس پڑھیں تو سمجھ آ جائے گی، جیسے I am پاکستانی، میں پاکستانی ہوں۔ اب میں کسی کے سامنے یہ بولوں تو اگلے کو سمجھ آ جائے کہ یہ اپنے بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ Do you like to eat mangoes؟ کیا آپ آم کھانا پسند کرتے ہیں؟ احمد is playing cricket۔ احمد کرکٹ کھیل رہا ہے۔ I am good at cricket۔ میں کرکٹ میں اچھا ہوں۔ He lives in کراچی۔ وہ کراچی میں رہتا ہے۔ ان سینٹینسز میں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہمیں کچھ بتایا جا رہا ہے یا کوئی بات چل رہی ہے جس کی ہمیں سمجھ آ رہی ہے، جس کا میننگ کلیئر ہے۔ اب آپ کو یہ کیوں سیکھنا چاہیے کہ اس میں ڈیفرنٹ ورڈز ہیں۔ کچھ نہ کچھ ورڈز ہم نے سیکھے ہوتے ہیں اور کچھ کہیں پڑھے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں ان کی ترتیب کا نہیں پتہ ہوتا کہ سینٹینس کو کیسے بنانا ہے۔ ایک ورڈ سے آپ بہت سے سینٹینس بنا سکتے ہیں، مگر اس وقت کہ جب آپ کو سینٹینس بنانے کی ترتیب کا کچھ آئیڈیا ہو کہ کس طرح سے سینٹینس بنانا ہے۔ جیسے آپ کے پاس 3 ورڈز آتے ہیں، کرکٹ احمد پلیس۔ آپ لکھتے ہیں پلیس احمد کرکٹ، کرکٹ احمد پلیس، کرکٹ پلیس احمد، لیکن کسی طرح وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر آپ کو اس کی ایگزیکٹ اسٹرکچر پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے پہلے سبجیکٹ لگانا ہے، دین ورب اینڈ دین آبجیکٹ لگانا ہے، آپ اس کو ارینج کریں گے تو آپ کا سینٹینس بن جاتا ہے، احمد پلیز کرکٹ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سینٹینس کے کون کون سے پارٹس ہوتے ہیں۔ احمد از پلینگ کرکٹ، سبجیکٹ اینڈ پریڈیکیٹ۔ اب یہ ہمارے پاس 2 ٹرمز ہیں جو سینٹینس کے پارٹس ہوتے ہیں، ایک اس میں سبجیکٹ ہوتا ہے اور ایک پریڈیکیٹ۔ فردم ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سبجیکٹ کیا ہوتا ہے اور پریڈیکیٹ کیا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ نے سبجیکٹ پلس ورب پلس آبجیکٹ والی ترتیب پڑھی ہے تو ہم اس کو اس کے ذریعے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ لیکچر میں آپ کو وہ بھی پڑھایا جائے گا۔ جی، تو اب ہم سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ سبجیکٹ کیا ہوتا ہے۔ واٹ اور ہوم دا سینٹینس از اباؤٹ، کہ جو ہمارا سینٹینس یعنی جو ہمارا فقرہ ہے وہ کس چیز کے بارے میں ہے، کس شخص کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے، جس کی بات کی جا رہی ہے۔ ایک سینٹینس کے اندر اس کو سبجیکٹ کہا جاتا ہے، جیسے احمد، علی، گراؤنڈ، آرمی، ایسے کوئی بھی ہو جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہوں وہ سب سبجیکٹ ہوں گے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس پریڈیکیٹ۔ پریڈیکیٹ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہمیں سبجیکٹ کے بارے میں بتاتا ہے کہ سبجیکٹ کے بارے میں یہ بات ہے، جیسے احمد از اے گڈ بوائے۔ احمد ایک سبجیکٹ ہے اور از اے گڈ بوائے پریڈیکیٹ ہے، احمد ایک اچھا لڑکا ہے۔ اب یہ ہمیں سبجیکٹ کے بارے میں انفارمیشن دے رہا ہے۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ ورب اینڈ آبجیکٹ کیا ہوتے ہیں۔ اب شاید آپ لوگوں نے پریڈیکیٹ ٹرمز پہلی دفعہ سنی ہو اور آپ نے جو سینٹینس کی ترتیب پڑھی ہو آپ نے سبجیکٹ پلس ورب پلس آبجیکٹ والی پڑھی ہو، تو آپ لوگوں کی آسانی کے لیے میں نے وہ بھی ساتھ ہی لکھ لیا ہے۔ ورب کیا ہوتا ہے، آبجیکٹ کیا ہوتا ہے،
پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں اور اس ترتیب سے بھی کچھ سینٹینسز بنا کر دیکھیں گے۔ پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ورب کیا ہوتا ہے۔ A word used to describe an action, state or occurrences کسی کام، حالت یا وقوع کے بتانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے گو، جانا، یہ ایک ایکشن ہے، ایک کام ہے، ایک فعل ہے۔ پلے، کھیلنا، سویم، تیرنا، تو یہ سارے ورڈز ورب ہیں۔ نیکسٹ ہم آبجیکٹ کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ It receives the actions of the verb جو فعل سے اثر انداز ہو۔ اسکول، کمپیوٹر، گارڈن۔ اب جو ورب ایکشن کرتا ہے، جیسے اب ہم نے ایک ورب دیکھا ہے جیسے گو، تو اب ہم اسے ایک ورب بنا لیتے ہیں۔ He goes to school۔ اب یہ جو اسکول ہے یہ اس ایکشن سے افیکٹ ہو رہا ہے، اس پر اس کے ایکشن کا اثر ہو رہا ہے جو اس کے ایکشنز کو ریسیو کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایسی ڈیفینیشنز لکھتے ہیں جو فعل سے اثر انداز ہو۔ ایک اور ایگزامپل کو دیکھ لیتے ہیں۔ فار ایگزامپل، آئی ایم ورکنگ آن کمپیوٹر۔ میں کمپیوٹر پہ کام کر رہی ہوں۔ اس میں آئی سبجیکٹ ہے، ورکنگ ہمارا ورب ہے۔ ایسے ہی ایک اور سینٹینس ہے، دا گارڈنر ورکنگ ان دا گارڈن۔ جو مالی ہے وہ باغ میں کام کر رہا ہے۔ اب جو گارڈن ہے یہ ہمارا آبجیکٹ ہوگا، جو کام ہے اس کا اثر گارڈن پر ہوگا۔ سو آئی ہوپ آپ کو ورب اور آبجیکٹ کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم اس سے متعلق اور سینٹینس کو دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے احمد از ریڈنگ بک۔ اس میں احمد سبجیکٹ ہے، از ہیلپنگ ورب ہے، ریڈنگ ہمارا مین ورب ہے اور بک ہمارا آبجیکٹ ہے۔ اگر ہم اس کو اکٹھا پڑھیں، از ریڈنگ بک، تو یہ ایک پریڈیکیٹ بھی کہلاتا ہے۔ جیسے میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں کہ پریڈیکیٹ ورب پلس آبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب اور کچھ پروناؤنس کو ملا کر بنتا ہے۔ جیسے دا اولڈ مین لاسٹ ہز اسٹک۔ بوڑھا آدمی یعنی کہ اولڈ مین سبجیکٹ ہے جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ لاسٹ ہز اسٹک مطلب گما دی، یہ ایک پروناؤن ہے۔ اور اسٹک کیا ہے؟ آبجیکٹ ہے۔ اسٹک ایک آبجیکٹ ہے۔ اگر ہم لاسٹ ہز اسٹک اس کو دیکھیں تو یہ ایک پریڈیکیٹ ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ لیکن اگر ہم اس کو الگ الگ دیکھیں تو لاسٹ ورب ہے اور اسٹک آبجیکٹ ہے۔ ہز جو ہے وہ پروناؤن ہے، پروناؤن کی ایک کیس ہے۔ سو آئی ہوپ آپ لوگوں کو اب تک ان کی سمجھ آ چکی ہوگی، لیکن پھر بھی میں آپ لوگوں کو 3 ایگزامپلس اور دیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یہ اچھے سے کلیئر ہو جائے اور آپ خود سے سینٹینسز بنا سکیں۔ سب سے پہلے ہے ہمارے پاس فیصل آفرز پریئر۔ فیصل نماز پڑھتا ہے۔ اس میں جو فیصل ہے ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ ہی از اے یورائف ایکشن، ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اب یہ فیصل ایک سبجیکٹ ہے۔ آفرز مطلب ادا کرتا ہے، پڑھتا ہے، یہ ایک ورب ہے۔ پریئر جو یہ ہے یہ آبجیکٹ ہے۔ اسی طرح نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں عدیل از ٹیکنگ باتھ۔ عدیل نہا رہا ہے۔ عدیل ایک سبجیکٹ ہے، از ہمارا ہیلپنگ ورب ہے، ٹیکنگ باتھ ہمارا آبجیکٹ ہے۔ I have completed my work۔ میں اپنا کام مکمل کر چکی ہوں۔ I سبجیکٹ ہے، have ہمارا ہیلپنگ ورب ہے، completed ورب ہے اینڈ ورب جو ہے وہ آبجیکٹ ہے۔ سو آئی ہوپ آپ کو ایک سینٹینس کے پارٹس اس کے بنانے کی ترتیب سمجھ آ چکی ہوگی۔
نیکسٹ ہے ہمارے پاس assertive sentences بیانیہ جملے. A sentence which gives some information about facts, opinion and belief. جیسے کسی فیکٹ، اوپینین اور بلیف کے بارے میں انفارمیشن دے رہا ہو. ایسا جملہ جو کسی کے بارے میں معلومات دے رہا ہو. جیسے علی ایٹس مینگوز، علی آم کھاتا ہے. ہمیں ایک انفارمیشن ملی ہے کہ علی آم کھاتا ہے. نیکسٹ ہے شرجیل از اے اسٹوڈنٹ، شرجیل ایک طالب علم ہے. یہ بھی ہمیں ایک انفارمیشن ملی ہے کہ شرجیل ایک طالب علم ہے. دا فارمرز پلو، کسان ہل چلاتے ہیں. دے آر ناٹ پلئنگ کرکٹ، وہ کرکٹ نہیں کھیل رہے ہیں. یہ بھی ہمیں ایک انفارمیشن ملی ہے کہ وہ کرکٹ نہیں کھیل رہے ہیں. ہی لیوز ان گجرات، وہ گجرات میں رہتا ہے. اس کے بارے میں ہمیں انفارمیشن ملی ہے کہ وہ کس جگہ پہ رہتا ہے. تو یہ بھی ہمیں ایک انفارمیشن ملی ہے نا. تو assertive sentences انفارمیشن دے رہے ہیں تو اس کو ہم بیانیہ جملے یعنی assertive sentences کہتے ہیں. نیکسٹ ہے ہمارے پاس interrogative sentences سوالیہ جملے. اس کے نام سے ہی کلیئر ہے کہ اس میں کوئی سوال پوچھا جائے گا. A sentence in which a question is asked ایسا جملہ جس میں کوئی سوال پوچھا جائے. جیسے Does Ali eat mangoes؟ کیا علی آم کھاتا ہے. Is شرجیل a student؟ کیا شرجیل ایک طالب علم ہے. Why do farmers plow؟ کسان ہل کیوں چلاتے ہیں. Are they not playing cricket؟ کیا وہ کرکٹ نہیں کھیل رہے ہیں. Does he lives in گجرات؟ کیا وہ گجرات میں رہتا ہے. ایسے جملے جن میں کوئی سوال پوچھا جائے interrogative sentences کہلاتے ہیں یعنی سوالیہ جملے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس imperative sentences امر و نہی جملے یعنی اس میں کسی کام کے کرنے کو کہا جاتا ہے یا نہ کرنے کو کہا جاتا ہے. A sentence which expresses a command, advice or request ایسا جملہ جو حکم، درخواست یا نصیحت کا اظہار کرے. جیسے ڈو ناٹ گو دیئر، وہاں مت جاؤ. ٹرن آن دا ٹیپ، نل کھولو. ڈو ناٹ ٹیل اے لائی، جھوٹ مت بولو. اسپیک ٹروتھ، سچ بولو. اوپن دا ڈور، دروازہ کھولو. اب ان سبھی سینٹینسز میں آپ دیکھیں تو کچھ نہ کچھ کوئی نصیحت کی جا رہی ہے. کسی کام کا حکم دیا جا رہا ہے، کسی کام سے منع کیا جا رہا ہے اور کسی کام کی ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ آپ یہ کام کریں، آپ یہ نہیں کریں، آپ سچ بولا کریں. تو یہ سارے کیا ہیں؟ حکم ہے، کوئی ریکویسٹ ہے، کوئی نصیحت ہے. نیکسٹ ہے optative sentences دعائیہ یا تمنائی جملے. ان کے نام سے ہی کلیئر ہے کہ یہ ایک ایسا سینٹینس ہے جس میں کسی خواہش یا دعا کا اظہار کیا جاتا ہے. A sentence which expresses a desire or prayer ایسا جملہ جو خواہش یا دعا کا اظہار کرے. جیسے May you live long، خدا آپ کی عمر دراز کرے. Would that I were rich، کاش میں امیر ہوتا. May you succeed in life، خدا آپ کو کامیاب کرے. May your team win the match، آپ کی ٹیم جیت جائے. Would that she were my wife، کاش وہ میری بیوی ہوتی. اب ان سبھی سینٹینسز میں آپ دیکھیں دعا یا خواہش کا اظہار کیا جا رہا ہے. سو ان کو ہم کہتے ہیں optative sentences یعنی دعائیہ یا تمنائی جملے. نیکسٹ اینڈ لاسٹ ٹائپ جو ہے وہ ہے exclamatory sentences استجابیہ جملے. A sentence which expresses strong emotions ایسا جملہ جس میں جذبات کا اظہار پایا جائے. جیسے ہورا we have won the match، آہا ہم میچ جیت گئے. براوو go ahead، شاباش آگے بڑھو. Really I do not believe it،
واقعی مجھے یقین نہیں آتا. Alas, they have lost the match. افسوس وہ میچ ہار گئے. Hush, the baby is sleeping. خاموش, بچہ سو رہا ہے. So these are exclamatory sentences جن میں strong emotions کو ظاہر کرتے ہیں. So پریکٹس ضرور کریں اور انہیں اپنے مائنڈ میں رکھیں. تو مزید کلاسز کے لیے ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیں. تو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ کلاس میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.